वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सल्लम। ब्रदरन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हमारा प्रोग्राम जो था मॉडल इल्मी महफिल का था। मुख्तसर गुजारिश करूँगा कि होता क्या है ये। असल में अस्करिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के जो मकासद हैं, उन मकासद में एक बुनियादी तौर पे चीज़ है तालीम व तरबियत। हमारे नौजवान की तालीम व तरबियत, मुआशरे में तालीम व तरबियत का माहौल आम होना। मासूमीन ने हमेशा जिस चीज़ पे कुछ फ़ख्र किया है, जिस चीज़ की बहुत अहमियत बताई है, वो इल्म है। मौला अली अलैहिस्सलाम जब भी अपने फ़ज़ाइल बयान करते, तो इसमें भी एक बहस है कि फ़ज़ाइल का मकसद खुद समाई नहीं है, क्योंकि ये खुदा मुताल की तरफ से नापसंदीदा है, लेकिन चूँकि लोगों को अहल बैत के फ़ज़ाइल बताना भी लाजमी था, इसलिए वो फ़ख्र हमेशा मौला इल्म की बुनियाद पर किया करते थे। ऐसे ही हमारे मौला के फरामीन में मिलता है हमें कि आदमी के झूठा होने के लिए यही काफ़ी है कि वो सुनी हुई बात बग़ैर तस्दीक किए आगे बढ़ा। तो बग़ैर तस्दीक किए आगे बढ़ाना ये झूठ कहलाता है। और आप सब दोस्तान जानते होंगे कि रमज़ान मुबारक में रोज़े का हुक्म है कि अगर आप कोई झूठा कौल शेयर करें, फॉरवर्ड करें, किसी को बताएं रोज़े की हालत में, तो आपका रोज़ा बातिल हो जाता है। तो मिंबर भी एक बहुत मुक़द्दस जगह है जहाँ से हक़ ही बयान होना चाहिए। और जैसे गुजारिश की मौला की तालीम के मुताबिक कि सुनी हुई बात झूठ है अगर आप तस्दीक नहीं है। तो इसलिए हुक्म ये है कि आप मुतालिया करें, वही चीज़ पढ़ें, वही चीज़ फैलाएं, वही चीज़ आगे करें। यही एक मकसद इस इल्मी महफिल का है कि हम जब मिंबर पे आएँ तो वो सुनाएं जो हमने पढ़ा हुआ है, सुना हुआ नहीं। और उसके साथ साथ खुद ये इल्म मासूमीन की सीरत और तालीमात हमारे लिए अपने लिए भी एक नमूना अमल हो, बेहतरीन अंदाज ज़िंदगी गुजारने का। जितना जानेंगे, अमल करेंगे, उतना हम अच्छे बनेंगे। इसलिए भी हुक्म है ये। और इसकी एक वजह ये भी है कि हम खुद, जैसा कि हम बदकिस्मती से अक्सर अपने सुस्ती कोताही की वजह से अइम्मा मासूमीन के तालीमात से दूर हैं। जितना हम उनको पढ़ेंगे, जानेंगे, उतना एक मासूमीन का अपना एक यानी कि फ़रमान है या अपनी एक ज़िम्मेदारी है कि उनकी तालीमात इतनी मुक़द्दस व प्यारी हैं, कोई सीखेगा, सुनेगा तो सीखने का, पढ़ने का शौक़ पैदा होगा। इसलिए इल्मी महफिल बुनियादी तौर पे कॉन्फिडेंस डेवलप करना भी है, मुतालिए का शौक़ पैदा करना भी है। और जो दोस्त परफॉर्म करते हैं वो एक जहन में रख लें, ये काफ़ी नहीं है कि आप यहाँ पे फरमान पढ़ के चले गए, आप दर्स दे के चले गए, मकाला, 4 शोबे जो होते हैं, दर्स, मकाला, फरामीन और ख़बरें, ये पढ़ के चले जाएँ। असल में ये एक शौक़ पैदा करने की पहली स्टेज है, जिसका रिज़ल्ट ये होना चाहिए कि आप शौक़ पैदा हो और आगे जाके आप वाकई ये आदत पैदा हो कि आप नहजुल बलागा पढ़ें, उसूल काफ़ी पढ़ें, बलागतुल हुसैन पढ़ें, कुरान मजीद तफसीर के साथ पढ़ें, ये कुतुब पढ़ें और अपनी ज़िंदगियाँ उसके मुताबिक सजाएँ। ये कमाल असल मकसद ये है। और ये आम करना है मासूमीन की तालीमात को, जिसके दोनों वर्जन, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकली बयान भी करें हम और हम अमल भी करके दिखाएँ, ये इसका मकसद होता है। एक कौल ब्रदर ने पढ़ा, औरत का गैरत करना बहुत ज़्यादा काबिल तहसीन अमल मौला ने बताया। इसकी वजाहत भी है, खुद गैरत बुनियादी तौर पे तगय्युर से निकला हुआ है। जब भी कोई तब्दीली, जब भी कोई गलत चीज़ नज़र आए तो आदमी उस कंडीशन में न रहे, उसको यानी कि महसूस हो गया गलत हो रहा है, बुरा हो रहा है, इसको गैरत कहते हैं। ये एक पॉजिटिव बात है। औरत की गैरत का मकसद ये है कि औरत अगर नरम होगी ना तो कोई गलत तरफ खिंच सकता है। इसलिए मिसाल दरवाज़ा खटखटाए ना, कोई औरत घर में है तो उसका आमतौर पे हुक्म ये है कि वो मतलब है नरम लहजे में नहीं पूछे कौन है, तो पूछे ही ऐसे कि आगे वाला यानी कि पीछे हट जाए, गलत तरफ खींचे ही नहीं। ऐसे ही औरत की खरीदारी करने जाए, उसका अंदाज ऐसा हो और नरम न पड़े। इसी तरीके से वो जब सख्त होगी ना तो वो कोई गलत तरीके से देख भी नहीं पाएगा, देखते हुए सोचेगा कि मैं पिट सकता हूँ। सीधी बात, तो ये होना चाहिए। इसलिए कॉल के अल्फाज ये हैं कि औरत का गैरत करना कुफ्र है और मर्द का जो है वो क्या था, इस तरह ही कुछ था। जगहों पे बहुत सारे फरामीन मुख्तलिफ शक्लों में आए हुए हैं। मुझे ये नहीं इस वक्त नहीं पता, उस फरमान को तफसील देखना पड़ेगा। मुझे जहाँ तक फरमान याद आ रहा है मौला का गैरत के बारे में, तो औरत को गुस्सा आना चाहिए, औरत को इन हालात में होना चाहिए। फिर ये असल में कुछ जगहों पे ये है कि कुछ मखसूस अल्फाज कुछ जगहों पे हैं, इसलिए कुछ हो सकता है, वो फरमान को देखना पड़ेगा। बल्कि बुनियादी तौर पर औरत को मतलब है कि इन जगहों पर तेज़ होना चाहिए, ये तो मौला के फरमान में वाज़े मिलता है। औरत को वो होना चाहिए मतलब है कि
کہ وہ باقی لوگوں کے ساتھ سخت بھی ہو اور اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کا بھی صلاحیت رکھتی ہو، اتنا تو کم از کم ہے. باقی اپنی گھر کی ذمہ داریوں میں یا جو اس کے اوپر فرض ہیں ان مطلب معاملے کوئی میں جو اس کو جو نامحرم شخص ہیں ان سے نرمی سے بات نہ کرے تاکہ وہ اٹریکٹ نہ ہو سختی بھی ہو. باقی ذمہ داریوں کے معاملے میں وہ اپنی ذمہ داری نبھائے، بچوں کے معاملے میں بھی، شوہر کے معاملے میں وہ فرض وہی مرد پر بھی ہے. یہ اب روزے کے بارے میں بولنا چاہتا کہ آپ کہیں اور چلا جائے گا، لیکن میں گزارش کرتا ہوں کہ عورت جو ہے اسلام میں یہ ہمیں اور دوسرے جو برادران ہیں ہمارے ان میں ایک فرق ہے. فضیلت کے معاملے میں ان کے یہاں بحث یہ ہے کہ عورت آدھے درجے پہ ہوگی مرد سے فضیلت. مثال کے طور پہ آپ نے لفظ سنے ہوں گے 2.5 قلندر، وہ ان کا ٹرم ہے. وہ 2.5 قلندر مطلب ان کا کیا ہے؟ رابعہ بصری آدھی ولی ہے، ان کا موقف یہ ہے کیونکہ وہ خاتون ہے. وہ کہتے ہیں خاتون ہے تو آدھی ہوتی ہے مرد کی بنا، اس لیے 2 مرد ہیں، خاتون آدھی ولی ہے. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. ہمارے یہاں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کمالات کے درجے پہ ویسی ہے جیسے علیہ السلام، یعنی فضائل میں ان چیزوں میں وہ کسی صورت میں کم نہیں ہے. اس لیے عورت جو ہے ہمارے ہاں فضائل میں بھی کم نہیں ہے، اس کی عظمت بھی کم نہیں ہوگی. البتہ صرف اور صرف مسئلہ ہے ڈفرینس کا، ریسپانسبلٹیز ڈفرینٹ ہے. مرد کی ریسپانسبلٹی جیسے کما کے لانا، یہ کام کرنا ہے. خاتون کی ریسپانسبلٹی گھر سنبھالنا، یہ کرنا ہے. اس میں بھی جیسے ہمارے فیمنزم کی بحثیں یا سوشلزم کی بحثوں میں یہ الگ سے بحث ہوتی ہے کہ خاتون کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے کہ آپ خاتون پہ سارا کام ڈال دیتے ہو. سارا کام نہیں ڈالتے، ہم کاموں کو ڈیوائڈ کیا ہے. مرد کمائے گا، عورت گھر کا جھاڑو پوچھا کرے گی، گھر کے کام کھانا پکانا کرے گی، بچوں کو گھر میں خاتون سنبھالے گی. تو مرد کا کام کما کے لانا یا مثال گھر بنانا، سارا سامان لانا، یہ مرد کی ذمہ داری ہے. دونوں کے اپنے اپنے الگ الگ ورژن ہیں کام کے، باقی عورت وہ کم نہیں. بہرحال میں آخر میں تھوڑی سی گزارش روزے کے بارے میں بھی کرنا چاہتا تھا. 10 منٹ کا میں نے کہا 10 منٹ ہوں مجھے اشارہ کیجیے، میں خرچ کر دوں گا. اور روزہ جو ہے وہ اصل میں ایک بحث ہوتی ہے، بہت دلچسپ لطیف بحث ہے. میں تھوڑی سی وہ آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا. رمضان مبارک کے بارے میں ہم کہتے ہیں، ایک مشہور معروف ایک روایت ہے کہ اللہ کا انسان مہمان ہوتا ہے، اللہ میزبان مہمان. ایک اس پہ ایک سوال اٹھتا ہے دلچسپ قسم کا، یار یہ اللہ عجیب میزبان ہے. میں آپ کے یہاں مہمان ہوں، فار ایگزامپل یہاں پہ مثال کے طور پہ، تو آپ میں نے کہا چائے چاہیے، آپ چائے لے کے آدھے 5 منٹ میں. مہمان ایسا ہوتا ہے نا، میزبان یہ کرتا ہے نا، چائے چاہیے، کھانا چاہیے. اللہ عجیب میزبان ہے، بھوکا مارتا ہے ہمیں پیاسا رکھتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کیا. اصل میں دیکھیے مثال کے طور پہ اس کو تھوڑا سمجھنے کے لیے چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں. میں آپ کا مہمان بنا، آپ کو پتہ ہے کہ مجھے مرغی سخت مطلب نقصان کارک ہے، میں نے مرغی کی فرمائش کی. آپ میرے بہت اچھے دوست ہیں، تو اس کا تقاضا کیا ہے؟ آپ مجھے مرغی کھلائیں یا مجھے سمجھا کہ مرغی سے روکیں. نہیں، مرغی آپ کے لیے صحیح نہیں ہے، تو مہربانی فرما کے مرغی نہیں کھائیں، آپ مچھلی کھائیں، دال کھائیں، کچھ اور کھائیں، لیکن یہ نہیں کھائیں، نقصان کار ہے بہت آپ کے. ٹھیک ہو گیا. اللہ تعالیٰ وہ میزبان نہیں ہے جو ناجائز قسم کی ہر قسم کے دوست کی فرمائشات پوری کرنے والا جیسے ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ وہ میزبان ہے جو وہ عطا کرنا چاہتا ہے جو ہمیں سب سے زیادہ چاہیے. اور انسان کی جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ کمال ہے، سب سے بڑی خوبی کمال ہے. اور کمال زیادہ کھانے سے نہیں آتا، زیادہ سونے سے نہیں آتا، اور زیادہ خواہشات پوری کرنے سے نہیں آتا. کمال اپنے اوپر کنٹرول کرنے سے آتا ہے. اس لیے وہ مشہور و معروف حدیث پیغمبر ہے کہ آپ جا رہے تھے، لوگ وزن اٹھا رہے تھے، آپ نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم مقابلہ کر رہے ہیں، ہم میں بہادر کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بہادر کی وصف جو ہے نا، حقیقت میں بہادر یعنی کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا بہادر وہ ہے جو اپنی نفسانی خواہشات پہ سب سے زیادہ قابو کر سکتا ہے. یہ ہے بہادر. بہادری کا فارمولہ اسلام میں یہی ہے. اپنے اوپر آپ کا جتنا کنٹرول ہوگا نا، پھر آپ خود کو غلط یوز ہونے سے بھی روک سکیں گے، آپ دوسروں کو بھی صحیح طرف دعوت دیں گے، آپ دوسروں کو بھی صحیح طرف لے کے جائیں گے. کمال اس اسلام میں یہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ میں کمال عطا کرنا چاہتا ہے. اور اسی لیے روایات میں ایک روایت ملتی ہے کہ آپ کسی کو بھی، یعنی کہ ہمارے لیے ایک عظیم نصیحت ہے کہ کہتے ہیں کہ آپ کسی کو بھی جتنا خدمت کرو گے نا، وہ آپ کا دوست بنے گا. کوئی آپ کے یہاں آیا، آپ اس کو چائے پلاؤ، کھانا کھلاؤ، کوئی مدد کرو، خدمت کرو، وہ آپ کا دوست بنے گا. لیکن یہ نفس جو ہے نا، اس کی جتنی خدمت کرو گے، تواضع کرو گے، آپ کا دشمن بنے گا. اس کی مثال دیتے ہیں علماء عرفان کہ اگر آپ مثال کے طور پہ آپ کی نیند پوری ہو گئی ہے، آدھا گھنٹہ اور سوچ کے سو گئے نا، یہ نفس کو دشمن بنے گا. آپ نے سست کیا، تو آپ کا پیٹ بھر گیا ہے. ویسے حکم یہ ہے کہ تھوڑی بھوک ہو تو چھوڑیں، لیکن بھر گیا ہے، پھر بھی آپ کہیں کہ آدھا روٹی آدھی روٹی یا 5 لقمے اور کھاتا ہوں، یہ خود کو دشمن بنا رہے ہیں.
آپ کو ضرورت نہیں ہے پانی کی، آپ پھر بھی آدھا گلاس 1 گلاس اور چڑھا لیں. یہ جتنی نفس کی زیادہ تواضع کریں گے اتنا اس کو دشمن بنا رہے ہیں. اس لیے ایک مولا کا اس قسم کا فرمان بھی ہے کہ نفسانی خواہشوں سے ایسے لڑو جیسے اپنے دشمن سے لڑتے. ایک اس میں بھی ایک لفظ استعمال ہوتی ہے صوفیہ میں اور اسلام میں فرق. نفس کو مارنے کی وہ بات کرتے ہیں، اسلام تزکیہ نفس کی بات کرتا ہے. مارو نہیں، یعنی نشو نما کرو اس کی اور اس کو پاک کرو، غلط طریقوں سے اس کو نہیں کرو. اس لیے میں ختم کرتا ہوں بس یہ آخری بات کر کے کہ بنیادی طور پہ کیا ہے، علمی محفل ہمارے دوستوں کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا ہے. بہت الحمدللہ ہمارے اندر میں صلاحیتیں. آئنسٹائن سب نے بات سنی ہوگی، کبھی اس کے دماغ ٹیسٹ کیا گیا کہ اتنا تیز کیسے گھومتا تھا، چلتا تھا. تو پتہ چلا کہ کوئی کھوپڑی میں اس کی ابھی بھی کھوپڑی یورپ ایک لیب میں پڑی ہوئی ہے، کوئی ڈفرینس نہیں ہے، بالکل ویسی ہے جیسی ہماری ہے. یوٹیلائزیشن ہے اس کی، 10% یا 30% یوٹیلائز کیا تھا اس کے پاس، اور کچھ نہیں. ہم سب کی ویسی ہم یوٹیلائز کرتے ہی نہیں. اگر ہمیں ٹیسٹ کیا جائے ہم شاید 0.0 میں ہوگی ہماری یوٹیلائزیشن. یوٹیلائزیشن ہماری غلط جگہوں پہ ہے نہیں. یوٹیلائز کریں اپنی صلاحیتوں کو، معصومین کے فرامین کو پڑھیں، اپنے آپ کو بہترین انسان بنائیں. روزے کا مقصد حقیقت میں اللہ تعالیٰ والا بندہ بننا ہے. اس لیے وہ ایک قول ہے کہ روزہ اللہ کے لیے ہے، اس کا اجر بھی اللہ دے گا. یا اس کا دوسرا ورژن یوں بھی کرتے ہیں ترجمہ، روزہ اللہ کے لیے، اس کا اجر صرف اللہ ہے. لکھا اللہ کی منزل، جو اعلیٰ ترین منزل ہے ہماری، اس پہ جانے کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عالم محمد کے تعلیمات کو پڑھنے، اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سوال ہو اللہم صل علی محمد و آل